راولاکوٹ سے تقریباً 6 میل دور پونچھ کی طرف جانے والی سڑک پر دو تھان کے مقام پر موڑ آتا ہے۔ یہاں گھنا جنگل، اونچا نیچا پہاڑی سلسلہ اور ٹیکریاں کسی بھی لشکر کے لیے بہترین جائے پناہ بن سکتی ہیں۔ انڈین آرمی کے ایک سابق کیپٹن کی کمان میں نیشنل گارڈز کی لاٹھیوں اور کلاڑیوں سے مسلح 200 سرفروش رات کے اندھیرے میں چپ چاپ اپنے گھروں سے نکل کر یہاں چھپے تھے۔ یہ نیشنل گارڈز بڑی عجلت میں تربیت پائی تھی۔ سدن قبیلے کے سابق انڈین آرمی کے ملازمین نے انہیں جنگلوں اور پہاڑیوں میں خفیہ تربیت دے کر چند ہی مہینوں میں اس قابل بنا دیا کہ وہ اب کسی بھی باقاعدہ فوج سے ٹکر لینے کے لیے تیار تھے۔ ابھی تک انہوں نے اپنی اس طاقت کو خفیہ رکھا ہوا تھا، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنی ان تربیت یافتہ چھاپہ ماروں کے جوہر آزمانے کے لیے انہیں میدان کارزار میں لے آئیں۔ وہ لوگ آج پہلا باقاعدہ معرکہ لڑنے جا رہے تھے، اور اسی معرکے کے نتائج پر کشمیر میں لڑی جانے والی طویل جنگ آزادی کا انحصار تھا۔ یہ لوگ آج اپنے جوان خون سے جو تاریخ رقم کرنے جا رہے تھے، اسے آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بننا تھا۔ یہ ایسا مجاہدانہ فیصلہ تھا کہ تاریخ حریت پڑھنے والے دنیا بھر کے آزادی پسندوں نے ہمیشہ ان جالوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ڈوگرا افواج رائفلوں، مشین گنوں اور سٹین گنوں سے مسلح تھی، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ان مجاہدوں کے پاس صرف ایک ریوالور تھا، جو ان کے سردار کو ایک جاپانی بریگیڈیئر نے کبھی بطور تحفہ دیا تھا۔ اس ریوالور کے علاوہ ایک پرائیویٹ رائفل بھی تھی۔ باقی سارے حریت پسند لاٹھیوں اور کلاڑیوں سے مسلح مہاراجہ کی تنخواہ دار مسلح افواج اور ان کے ہمدرد مقامی غداروں کے منتظر تھے۔ جب راولاکوٹ والا دستہ یہاں پہنچا تو انہوں نے ہزاروں غیر مسلح رضاکاروں کو اس طرف آتے دیکھا، جو ارد گرد کی پہاڑیوں سے امڑتے چلے آ رہے تھے۔ آزادی کی ہمت والوں کو ان کے مقامی کمانڈروں نے چاروں طرف پھیلا دیا، اور شمع آزادی کے ان پروانوں نے راتوں رات ہزنا میرا سے حجرہ تک فوجی نقل و حمل کے لیے ندی نالوں پر بنائے ہوئے تمام پل تباہ کر ڈالے، ٹیلی فون کے تار کاٹ دیے اور فوج کی جنگی گزرگاہوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ پونچھ کی پہاڑیوں کے دامن میں بنے چھوٹے سے محلے کے ایک مکان کے کمرے میں دو نوجوان ایک دوسرے سے سر جوڑے بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک، جس کی عمر 20 سال تھی، وہ شیر محمد تھا، اور دوسرا 15-16 سالہ اشرف خان، جو عمر میں تو شیرو سے کم تھا، لیکن قد کاٹ اور جسمانی صحت کے لحاظ سے اس سے بڑا نظر آ رہا تھا۔ شیرو 8ویں جماعت کے بعد ہی اسکول سے بھاگ گیا تھا۔ پڑھائی اس کے بس کا روگ تھا ہی نہیں، یہ تو اس کی ماں تھی جو زبردستی سے اسکول بھیجا کرتی تھی۔ شرفو اس کا محلے دار اور عزیز ترین دوست تھا۔ اس کی دوستی کی بنیاد شیرو کے باپ کے باغ میں پڑی تھی، جہاں شرفو ایک دفعہ محلے کے شرارتی لڑکوں کے ساتھ سیب چوری کرنے آیا تھا۔ واپسی پر جب وہ اپنے گھر پہنچے تو نہ صرف یہ کہ اس کی قمیض کا پلو سیبوں سے بھرا ہوا تھا، بلکہ وہ شیر محمد کی دوستی سے بھی مالا مال ہو چکا تھا۔ دونوں کی عمروں کا فرق ان کی پرخلوص محبت نے مٹا دیا۔ شیر محمد کا والد 1930 کے فسادات میں شہید ہو گیا تھا۔ اس کا ایک بڑا بھائی تھا جو والد کے مرنے کے 1.5-2 سال بعد ہی ہیضے کی وبا میں مر گیا۔ والد سیبوں کا ایک باغ ورثے میں چھوڑ گیا تھا۔ برادری والوں نے اس کی ماں پر بڑا زور دیا کہ دوسری شادی کر لے۔ خود اس کا ایک دیور اپنے بھائی کی امانت کو سینے سے لگانے کے لیے تیار تھا، لیکن شیرو کی ماں نے ایسی چپ سادی کہ لوگ کہتے کہتے بالآخر چپ کے ہو رہے۔ اس کی امیدوں کا مرکز اب صرف شیرو کی ذات تھی۔ اس کا خاوند اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر فروٹ کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ یہ لوگ پونچھ سے پنجاب کی طرف مال لے جایا کرتے تھے۔ اس کی موت کے بعد اس کے بھائیوں نے اپنی بھابھی اور بھتیجے کو کبھی محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ اکیلے رہ گئے ہیں۔ شرفو کا باپ رائل آرمی کا حوالدار تھا۔ اس کا دادا مہاراجہ کی فوج میں ملازم رہا تھا۔ اس کا خاندانی پس منظر فوجی تھا۔ اس کا باپ جولائی 1947 میں چھٹی پر آیا تو واپس نہ گیا۔ کشمیری حریت پسندوں کی نیشنل گارڈز میں اسے ممتاز حیثیت حاصل تھی۔ جولائی کے بعد سے وہ روپوش ہو چکا تھا اور پونچھ کے جنگلوں میں مجاہدین کو تربیت دے رہا تھا۔ کشمیر یا موت، یہ تھا وہ نعرہ جو سب سے پہلے ان لوگوں نے پونچھ کی دیواروں پر لکھا ہوا دیکھا۔ یہ نعرہ کشمیریوں کا مقدر بن چکا تھا۔ انہوں نے آزاد کشمیر کے لیے باوقار موت کی شرط کو دل و جان سے قبول کر لیا تھا۔ پونچھ کے گرد و نواح میں حریت پسندوں کی خفیہ تربیت بڑی تیزی سے جاری تھی۔ شیر داج شرفو دونوں کو حوالدار صاحب نے رائفل چلانا سکھا دیا تھا۔ دن کو یا رات کے پچھلے پہر
جب بھی ڈوگرا فوج کی سپاہی ان کے محلوں پر بگوڑے فوجیوں کی تلاش میں چھاپے مارتے، اپنا سموں لے کر رہ جاتے۔ ان لوگوں نے ایسا نظام ترتیب دے لیا تھا کہ مقامی ہندو آبادی اور غداروں کی مخبری کے باوجود اپنے آدمیوں کو گرفتاری سے محفوظ رکھتے تھے۔ ابھی تک ان دونوں سے مقامی چھاونی اور تھانوں میں موجود پولیس کی نفری کی جاسوسی کا کام بھی لیا جا رہا تھا۔ ایک روز انہیں راولہ کوٹ کی طرف بڑھنے اور ہجیرہ کے مقام پر مورچہ بند ہو کر گھات لگانے کا حکم ملا۔ ہجیرہ دو تھان سے آگے پہنچ اور راولہ کوٹ کے درمیان واقع تھا۔ یہاں ڈوگرا فوج نے اپنا کیمپ جما رکھا تھا اور ہجیرہ کے گرد گرد موجود باغیوں کی سرکوبی کے لیے عموماً یہیں سے فوج دستے روانہ کیے جاتے تھے۔ دو تھان پر مورچہ بند نیشنل گارڈز کے کمانڈر نے، جو اس علاقے میں دور دور تک پھیلے ہوئے مجاہدین کی کمان کر رہے تھے، حسین خان کو یہ مشن دے کر روانہ کیا تھا کہ وہ پونچھ کی طرف سے آنے والے مجاہدوں کے ساتھ مل کر ہجیرہ کے ڈوگرا کیمپ کو گھیرے میں لے رکھیں اور جب ڈوگرے گھات میں آئیں تو وہ انہیں تباہ کر دیں۔ رات کا دوسرا پہر تھا جب حسین خان نے اپنے 3 جانبازوں کے ساتھ شہر سے باہر والی پہاڑی پر کھڑا دو تھان کی طرف سے کسی نئے پیغام کا منتظر تھا کہ ایک مجاہد بھاگتا ہوا ان کی طرف آیا۔ پونچھ والی سڑک کی طرف سے 2 نوجوانوں کے چوری چھپے اس طرف بڑھنے کی اطلاع ملی ہے، اس نے بتایا۔ حسین خان سوچ میں پڑ گیا۔ پونچھ سے جن مجاہدوں کو آنا تھا وہ تو کبھی کے آ چکے تھے، یہ دونوں کون ہو سکتے تھے؟ اس نے سوچا۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اس نے جواب طلب نظروں سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ ڈوگروں کے جاسوس ایک ساتھی نے لب کشائی کی، لیکن ابھی ہم صرف اندازہ ہی قائم کر سکتے تھے، یہ کوئی حتمی رائے نہیں، کمانڈر حسین بولا۔ یوں بھی ہم ان پر فائر کر کے کوئی مصیبت مول لینے کی پوزیشن میں نہیں آئے، تم لوگ ان پر نظر رکھو، اگر کوئی لشکر ان کے تعاقب میں ہے تو انہیں راستے میں ہی روک دو، ورنہ یہاں تک آنے دو۔ اس کا پیغام سنتے ہی نووارد دوبارہ اندھیرے کی چادر میں غائب ہو گیا۔ شرفو اور شیرو صبح سے مسلسل سفر کر رہے تھے۔ روانگی کے وقت شیر محمد کی ماں کا جو حال تھا، اس کا احساس دونوں کو تھا۔ اس بیچاری نے زبان سے تو کچھ نہ کہا، اس نے اپنے بیٹے کو رخصت کیا تھا، وہ کچھ وہی جانتی تھی۔ اسی طرح ایک روز اس کا شوہر بھی رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلا تھا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ اس کا جی نہیں چاہتا تھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی اسی آگ کی نظر کر دے جس کے شعلوں نے اس کے خاوند کو نگل لیا تھا، لیکن اسے رخصت کے وقت اپنے خاوند سے کیا ہوا قول ابھی تک یاد تھا، بالکل ایسے ہی جیسے یہ کل کی بات ہو۔ فاطمہ، اس کے مجازی خدا نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، میں جس مشن پر جا رہا ہوں وہاں سے واپسی کے امکانات بہت کم ہیں، معلوم نہیں یہ لوگ میری تلاش میں تمہارے حوالے کریں گے یا نہیں، لیکن یہ مقصد اتنا عظیم ہے کہ اس سعادت سے محروم رہنا میری بدقسمتی ہوگی۔ فاطمہ، میں دیکھ رہا ہوں ایک وقت آنے والا ہے جب میرے شیرداد اور کمالے کو بھی اسی طرح چپ چاپ رات کے اندھیرے میں تم سے رخصت مانگنا ہوگی، کیونکہ ہم نے تو اس لمبی جد و جہد کا آغاز کیا ہے، ابھی جانے کتنی نسلوں کی قربانی دینے کے بعد ہم ان گلپوش وادیوں میں آزادی کی صبح طلوع ہوتے دیکھیں گے۔ اس وقت ممکن ہے میں یہاں موجود نہ ہوں، لیکن انہیں رخصت کرتے ہوئے دل میں کوئی ملال نہ لانا۔ اگر تم نے میرے کسی بیٹے کو شہادت کی راہ پر گامزن ہونے سے روکا تو روز قیامت میں خدا کی عدالت میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا سرتاج۔ اس نے اپنا قول بھلایا نہیں تھا، کمالے کی موت نے اسے ادموا کر دیا تھا۔ خاوند کی شہادت کا زخم جو اس کے کلیجے میں لگا تھا، اس کی حیثیت کا صحیح احساس اسے کمالے کے مرنے کے بعد ہی ہوا تھا۔ لے دے کر اس کے پاس اب صرف شیرو کے علاوہ تھا ہی کیا؟ اس کا دل پھٹ گیا، لیکن خاوند کی روح کو شرمسار کرنا اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ اسے اپنی شادی سے اپنے سہاگ کی شہادت تک کا ایک ایک لمحہ یاد تھا۔ اس کا کلیجہ تو کٹ رہا تھا، لیکن اس نے دل پر پتھر رکھ کر اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اس راستے پر نکلے ہو تو یہ مت بھولنا کہ تم کس باپ کے بیٹے ہو۔ میدان جنگ میں اگر میری یاد نے تمہیں بزدل بنا دیا تو میں تمہیں اپنی دھارے نہیں بخشوں گی۔ ہم سدن ہے بیٹا، مادر وطن کے لیے مر جانا ہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اصولاً انہیں رات کے پہلے پہر تک حجیرہ تک پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن معمول کے تقریباً سبھی راستوں پر ڈوگرا فوجی گھوم رہے تھے۔ انہیں حجیرہ پہنچنے تک کئی مرتبہ اصل راستے کو چھوڑ کر اس کے متبادل لمبے اور پیچدار راستوں پر سفر کرنا پڑا تھا۔ اس کی وجہ وہ ریوالور اور گولیاں تھیں جو شیرو نے اپنے لباس میں چھپا رکھی تھی، جبکہ اشرف خان کے پاس صرف ایک کلاڑی اور ایک لمبا چاقو تھا۔ وہاں سب کا یہی حال تھا۔
ابھی چند روز پہلے ڈوگرا مہاراجے نے بڑی مکاری اور چالاکی سے مقامی غداروں کے ذریعے ان کی پرائیویٹ رائفلیں چھین لی تھی، اور یہ حملہ اصل میں ڈوگرا فوجیوں سے اسلحہ چھیننے کے لیے ہی کیا جا رہا تھا، تاکہ وہ انہی کے خلاف استعمال میں لایا جا سکے۔ ہمیں کافی دیر ہو گئی ہے، اشرف خان نے چلتے چلتے شیر محمد کو مخاطب کیا۔ ہاں میں بھی محسوس کر رہا ہوں، خدا جانے اب وہ لوگ کہاں ہوں گے۔ حجیرہ آ گیا ہے، مگر ابھی تک ہمارا رابطہ ان لوگوں سے کیوں نہیں ہو سکا؟ ابھی اس نے اپنی بات مکمل کی ہی تھی کہ اچانک شرفو کے منہ سے نکلا، وہ دیکھو۔ اس نے اپنے سامنے والی پہاڑی کی ڈھلان سے چپکے کچھ سائے رنگتے ہوئے دیکھ لیے تھے، اس سے پہلے کہ شیرو اس سمت دیکھ سکے جس طرف شرفو نے انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ انہیں اپنے دائیں بائیں سے اچانک ہینڈز اپ کی آوازیں سنائی دی۔ ان کے دائیں اور بائیں اور آگے پیچھے حریت پسندوں کا گھیرا مکمل ہو چکا تھا۔ 5-6 مجاہدوں نے جو سر اور منہ پر کپڑا باندھے اس اندھیرے کا حصہ بنے ہوئے تھے، انہیں گھیر رکھا تھا۔ ان میں سے کسی کے پاس بھی رائفل یا پستول نہیں تھا، وہ سبھی کلہاڑیوں سے مسلح تھے۔ کون ہو تم؟ ان میں سے ایک کی گرجدار آواز سنائی دی۔ میں حوالدار نادر خان کا بیٹا ہوں، اور یہ میرا ساتھی شیر محمد۔ ہم لوگ پونچھ سے حجیرہ جا رہے ہیں، ہمیں حسین خان کی کمان میں پہنچنا ہے۔ شرفو نے نواردوں کو پہچان لیا۔ حوالدار نادر خان کا نام سنتے ہی ان کے عقب سے ایک مجاہد آ گیا۔ اس نے چاند کی روشنی میں جھک کر اشرف خان کا چہرہ دیکھا۔ یہ تو حوالدار صاحب کا بیٹا ہے۔ اس کے منہ سے بھی ساختہ نکلا اور وہ سب دھیمے پڑ گئے۔ علی صبح کیپٹن حسین خان، شیر محمد اور 3 دیگر مجاہدوں کے ساتھ پہنچ کے مدارپور والے پل کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے جھولنے والا یہ پل توڑ کر اس طرف سے ڈوگرا فوج کی ممکنہ پیش قدمی روکنے کے لیے پیش بندی کرنی تھی۔ ابھی یہ لوگ حجیرہ سے باہر نکلے ہی تھے کہ قریبی دیہات سے کچھ ہندو اور 2-3 مسلمان دوڑتے ہوئے ان کی طرف آئے۔ انہوں نے آتے ہی شور بپا کر دیا۔ باغ میں ڈوگرا فوج کا پورا بریگیڈ اترا ہے، اس نے وہاں مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ کیپٹن حسین خان ان کی چال میں آ گیا۔ اس نے مدارپور کی طرف جانے کی بجائے لوٹ آنا ہی مناسب جانا اور اپنے ساتھیوں کو واپسی کا حکم دے دیا۔ یہ لوگ بھاگم بھاگ دو تھان پہنچے اور وہاں کے کمانڈار کو باغ میں ڈوگرا فوج کی آمد سے مطلع کیا، لیکن یہاں کر انہیں اطلاع ملی کہ یہ افواہ غداروں اور ہندوؤں کے ذریعے اس لیے پھیلائی گئی تھی کہ ڈوگرا فوج کے وہاں پہنچنے تک مجاہدین کوئی کارروائی نہ کریں۔ اب ان کے لیے صرف 2 تھان ہی ایک ایسی جگہ رہ گئی تھی جہاں وہ ڈوگرا دستوں پر گھات لگا سکتے تھے۔ باقاعدہ فوج کو دست بدست لڑائی کی پوزیشن میں لانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ لوگ پیدل مارچ کرتی ہوئی فوج پر تو گھات لگا سکتے تھے، لیکن فوجی ترتیب سے آگے بڑھتی ہوئی ڈوگرا فوج پر لاٹھیوں اور کلہاڑیوں کے ساتھ حملہ کرنا قطعاً ناممکن تھا۔ 30 اگست 1947 کے تاریخی لمحات، ڈوگرا فوج ایک کمپنی حجیرہ سے راولا کوٹ کی طرف بڑھ رہی تھی، اور اسی طرح کی ایک دوسری کمپنی کے باغ سے راولا کوٹ کی طرف بڑھنے کی بھی اطلاعات ملی۔ ان دونوں کمپنیوں کا ملاپ راولا کوٹ پر ہونا تھا، جہاں کشمیری مجاہدین جذبہ جہاد سے سرشار، ہاتھوں میں کلہاڑیاں اور لاٹھیاں پکڑے آزادی کشمیر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ ان کے گرد گرد پھیلی پہاڑیاں پچھلی 1.5 صدی سے ان کے سر بفلک ارادوں اور کوششن ولولوں کی گواہی دیتی آ رہی تھی، لیکن آج ان پر جو سرشاری کی کیفیت طاری تھی، چشم فلک نے اس سے پہلے اس کا نظارہ کب کیا تھا؟ دن کے تقریباً 4 بجے کا عمل تھا جب ان لوگوں کو ڈوگرا فوج کی پلٹن اس طرف آتی دکھائی دی، لیکن توقعات کے بالکل برعکس وہ لوگ مارچ کرتے ہوئے نہیں بلکہ جنگی حالت میں فارمیشن بنا کر آگے بڑھ رہے تھے۔ کچھ سلیکشن سڑک کے دائیں بائیں پہاڑیوں پر پھیل کر پوزیشنیں سنبھال چکی تھیں، اور ان کی قائم کردہ پختوں کے زیر سایہ باقی جوان ایڈوانس کر رہے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اوپر کی پختوں کا ایڈوانس ہو رہا تھا اور نیچے سے باقی ماندہ پیدل نفرین کے زیر سایہ گزر رہی تھی۔ یہ صورتحال خاصی پریشان کن تھی۔ اس کمپنی پر حملہ کرنے کے لیے پہلے پختوں کو تباہ کرنا ضروری تھا، جبکہ مجاہدین کے پاس نہ تو کوئی مشین گن اور نہ اسٹین گن۔ وہ بیچارے تو لاٹھیوں اور کلاڑیوں سے گھال لگائے بیٹھے تھے۔ حسین خان دونوں آنکھوں پر ہتھیلیوں کا کٹورا بنائے بڑی بے بسی سے ایڈوانس کرتی فوج کا نظارہ کر رہا تھا۔ اسے صرف ایک فکر پریشان کیے ہوئے تھی، اگر آج کامیاب گھات نہ لگی تو حریت پسندوں کا مورال اس بری طرح گرے گا کہ پھر شاید وہ اس شدت سے آزادی کا نعرہ بلند کرنے کی ہمت ہی نہ کر سکیں۔ شیر محمد بھی ریوالور ہاتھ میں لیے بڑی بے بسی سے گزرتی ہوئی اس ڈوگرا فوج کا نظارہ کر رہا تھا۔ اسے اپنے کمانڈروں پر تیش آنے لگا تھا کہ آخر وہ لوگ حملہ کرنے کا حکم کیوں نہیں دے رہے۔
ایک مرتبہ تو اس نے شدت غضب سے مٹھیاں بھیج کر انہیں پتھر پر مارا بھی تھا۔ مرکزی کمانڈر کی ذہنی اور جذباتی حالت بھی یہی تھی۔ وہ انڈین آرمی کے سابقہ کیپٹن تھے۔ انہیں علم تھا کہ آج یہاں ہر شخص سر ہتھیلی پر رکھ کر آیا تھا، لیکن اپنے نہتھے ساتھیوں کو اس الاؤ کی نظر کرنے سے پہلے انہیں کئی بار سوچنا پڑا، اور آخر وہ مبارک ساتھ بھی آ گئی جب کمانڈر کے پستول نے شعلہ اگلا اور ایڈوانس کرتی ڈوگرا فوج کا ایک جوان الٹ کر پرے جا گرا۔ پھر یہ کے بعد دیگرے 5 مزید ڈوگرے ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس کے ساتھ ہی مجاہدین آزادی کے فلک شگاف نعروں سے فضا دہل گئی۔ ڈوگرا فوج کو اس غارت کی اطلاع تو تھی، اس لیے وہ جنگی فارمیشن میں آگے بڑھ رہے تھے، لیکن ابھی تک انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ حملہ آور کس مقام پر حملہ کرنے والے ہیں۔ مجاہدین نے پیدل فوج پر بڑے پتھر لڑکانے شروع کر دیے جو انہوں نے پہلے سے ہی تیار کر رکھے تھے۔ ان کے ولولہ انگیز نعروں اور پتھروں کی بوچھار نے ایک مرتبہ تو ڈوگرا فوج کے قدم اکھاڑ دیے۔ ہر اول دستے کے پیدل جوان جو آگے آگے چل رہے تھے پہلے ہی حملے میں ڈھیر ہو گئے، لیکن دن کی روشنی ہونے کی وجہ سے پختوں نے مجاہدین کی پوزیشن نوٹ کر لی تھی۔ انہوں نے اپنی مشین گنوں کا رخ اس طرف موڑ دیا۔ مجاہدین کے ہاتھ فوراً رک گئے اور وہ اس ناگہانی آفت کے لیے پہلے سے تیار کردہ محفوظ آڑوں میں جا چھپے۔ انہوں نے پچھلے دنوں میں بڑے بڑے پتھروں کو اس ترتیب سے اپنے گرد گرد پھیلا دیا تھا کہ انہیں ایک طرح سے بنکروں کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ وہ لوگ ان بنکروں میں سردی دشمن کی فائرنگ سے کافی حد تک محفوظ تو ہو گئے، مگر بے بسی سے دشمن کی اندھادھند فائرنگ کے دھماکے سن رہے تھے۔ حسین خان اور شیر محمد ایک دوسرے کے تعاقب میں رینگتے پہاڑی کی ڈھلان سے تقریباً چپکے ہوئے اس سمت بڑھ رہے تھے۔ دونوں کے ہاتھوں میں ایک ریوالور تھا، جن کی حیثیت ان دونوں مشین گنوں کے سامنے پلاسٹک کے کھلونوں سے زیادہ ہرگز نہ تھی جن پر وہ قبضہ کرنے جا رہے تھے۔ وہ لوگ سامنے والی پہاڑی پر ڈوگروں کی بنی ہوئی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر واقع پختوں سے آگ اگلتی مشین گنوں کو خاموش کرنے کا عزم لے کر نکلے تھے۔ ایک دوسرے کے تعاقب میں رینگتے وہ اس پہاڑی کے عین نیچے آ گئے تھے جہاں یہ پختیں قائم تھی۔ اب اگر وہ یہاں سے واپس بھی جانا چاہتے تو ممکن نہیں تھا، کیونکہ اب تک ان کا دشمن کی نظروں سے بچے رہنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ حسین خان کو اگر فکر تھی تو اس بات کی کہ شیر محمد کی زندگی کا یہ پہلا باقاعدہ معرکہ تھا۔ اس کی نشانہ بازی پر اسے مکمل اعتماد تھا، لیکن اپنی عادی فوجی زندگی بیرکور لڑائی کے میدانوں کی بھینٹ چڑھا دینے والا حسین خان سوچ رہا تھا کہ اس نے شیر محمد کو اپنے ساتھ آنے کی اجازت دے کر اچھا نہیں کیا۔ مقابلے پر مجرموں کا کوئی منتشر گروہ نہیں، بلکہ مہاراجہ کشمیر کی تربیت یافتہ فوج تھی۔ حسین خان ایک عجیب سی خلش محسوس کر رہا تھا، لیکن اس نے یہ فیصلہ بعد النخواستہ ہی کیا تھا۔ اگر وہ اسے اجازت نہ دیتا تو کچھ بعید نہیں تھا کہ شیرو خود ہی اس طرف روانہ ہو جاتا۔ حسین خان اس کے مرحوم والد کا دوست تھا۔ اس نے شیرو کے والد کا مکمل سایہ اس کے بیٹے میں دیکھ لیا تھا۔ اس طرح ایک روز وہ دونوں ڈوگرا فوج سے نہتے ٹکرا گئے تھے۔ اس کا دوست سب سے آگے ہونے کی وجہ سے فوراً ہی مرتبہ شہادت سے سرفراز ہو گیا تھا، جبکہ حسین خان کسی نہ کسی طرح بچ کر آگے آ گیا تھا۔ آج اس کے مرحوم دوست کا بیٹا اسی طرح جان ہتھیلی پر رکھے اس کے سامنے موت کے سفر پر روانہ ہوا تھا، لیکن حسین خان نے دل ہی دل میں قسم کھائی کہ وہ آج اپنے مرحوم دوست کے بیٹے کو خود سے آگے نہ نکلنے دے گا۔ ایک مخصوص جگہ پہنچ کر اس نے شیر محمد کی پیٹھ پر تھپکی دے کر اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ میں دائیں طرف سے چکر کاٹ کر سامنے والی پکڑ پر پیچھے سے حملہ کروں گا، تم دوسری پکڑ والوں کو نشانے پر رکھنا۔ اس کا جواب سنے بغیر حسین خان نے اللہ بیلی کہا اور تیزی سے دائیں طرف رینگا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔